ان دی اینڈ جو خان صاحب نے مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے اپنا پیغام دیا ہے کہ سائفر کا مقدمہ آخر ہے کیا. سب سے پہلی بات، خان صاحب پہ دو الزامات ہیں سائفر کے حوالے سے. نمبر 1 کہ انہوں نے سائفر کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہیں چھپا کر، اور نمبر 2 اس کا غلط استعمال کیا. میں ان دونوں باتوں پہ آپ کو ان کا موقف آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا. سائفر کی جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اب یہ بہت دفعہ بات ڈسکس ہو چکی ہے، منظر عام پر آ چکی ہے. سائفر ایک ڈپلومیٹک کورسپونڈنس ہے، ایک ایکسچینج آف کمیونیکیشن ہے. یہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے، یہ پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو ہمیشہ فارن آفس کے پاس ان کی تحویل میں اوریجنل رہتی ہے. اور اس بات کی تصدیق جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ سائفر تو ہمارے پاس ہے. تو اگر سائفر آپ کے پاس ہے اور وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے، تو پھر یہ مقدمہ کس بات کا اور یہ الزام کس بات کا؟ یہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ سائفر کا اوریجنل ڈاکیومنٹ فارن آفس کے پاس موجود ہے. سو فارن سائفر کی جو 4 کاپیاں بنتی ہیں، ان میں سے ایک کاپی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس آتی ہے. اس کاپی کے اندر جو انفارمیشن تھی وہ آبجیکشنیبل انفارمیشن تھی. وہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور پاکستان کی اندرونی پالیٹکس میں مداخلت تھی. اور اس مداخلت کو، اس سائفر کو باقاعدہ، سب سے اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آفیشلی کیبنٹ کے آگے، پورے کورم کے آگے اس سائفر کو رکھا گیا، اس کو ڈسکس کیا گیا، اور کیبنٹ کی پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اس وقت کی لیجٹمیٹ گورنمنٹ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، اور اس کے منٹس آف دا میٹنگ کیبنٹ ڈویژن کے پاس موجود ہیں. سو جس دن سائفر ڈی کلاسیفائی ہو گیا، اس دن آفیشیل سیکرٹ نہ رہا. اور جب وہ آفیشیل سیکرٹ نہ رہا، تو آج ہم لوگ لیگل ٹیم یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ مقدمہ کس بات کا ہے، FIA یہاں پر کیوں ہے، اور سماعت کیوں ہے، اور گرفتاری کیوں ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے. سو سائفر کے لیے یہ 2 جملے ہی بہت ہیں کہ اس کو کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کیا، اور جس دن یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا، یہ آفیشیل سیکرٹ نہ رہا، اور اس کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہ کی جا سکتی تھی. میں مزید یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے آگے بھی اس معاملے کو رکھا گیا، اور اس کے بعد جب اس کے کانٹینٹس کو دیکھا گیا تو باقاعدہ طور پہ ہمارے فورن سیکرٹری نے ڈی مارچ کیا. جس ڈی مارچ میں آپ کو سادہ زبان میں بتا دیتا ہوں، وہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ایک گلہ ہوتا ہے، وہ ایک شکایت ہوتی ہے جو ہمارا فارن آفس کسی اور فارن کنٹری کو دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. تو جب وہ گلہ بھی دے دیا اور سیکیورٹی کاؤنسل نے دیا اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا اور وہ ڈی کلاسیفائی کیا، تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری پروسیکیوشن جو ہے وہ پوری کی پوری نیچے کلیپس کرتی ہے، اور بغیر کسی جواز کے یہ کارروائی ہو رہی ہے. یہ مقدمہ کواشنگ آف FIR کا مقدمہ ہے، اور اس کے اوپر ہم اب اپنی بہت جلد اپنی قانونی ریمیڈیز جو ہیں وہ اویل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب اس مقدمے میں ضمانت پر بہت جلد رہا ہو کے باہر آئیں گے، کیونکہ اس مقدمے میں کوئی بھی الزام، کوئی بھی جرم ان کی حد تک اس کا اطلاق نہیں ہوتا. میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ خان صاحب کا اگر ایک مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے اور رات کی اندھیرے میں وہ ہوا، یہ گرفتاری کیوں لی گئی ہے اس مقدمے میں؟ کل جب خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی، واحد مقدمہ جس کے اندر وہ جیل میں اس وقت جیل کی حراست میں تھے، تو فوراً منظر عام پر لایا گیا کہ ہم نے تو ان کو سائفر میں اریسٹ کر رکھا ہے. یہ میلا فیڈے ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی، اور یہ انہوں نے جس انداز میں، جس آبجیکشنیبل انداز میں یہ تمام پروسیڈنگز کل سے لے کر آج دن تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اور جس طرح یہ آج کی ہیئرنگ یہاں پر جیل میں ہو رہی ہے، یہ بات بہت انفارچونیٹ ہے. اور ہم اس پر باقاعدہ 2 تاریخ کو ہم یہ تمام اپنے خان صاحب جیسے میں نے کہا ہائی اسپرٹس میں ہیں، اور وہ
بالکل کسی بھی چیز سے پریشان اندر نہیں ہیں، بلکہ باقی جو انہوں نے اپنے جیل کے حالات ہیں، میں اپنے باقی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے آگے ان کے باقی